السلام علیکم ناظرین، عامر علی خان کے ساتھ پروگرام فکر و نظر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد، میرے ساتھ اس موقع پر عامر علی خان موجود ہیں۔ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں۔ ناظرین، مختلف موضوعات کا احاطہ اس پروگرام میں کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انتخابات اقدار کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں عامر علی خان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فی الحال انتخابات کا 5 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، 2 مرحلے باقی رہ گئے، لیکن اس نازک موڑ پہ پتہ نہیں سیاسی قائدین کو کیا محسوس ہوا کہ وہ ذاتی حملوں پر اتر آئے ہیں، ایک دوسرے پر تنقیدیں کی جا رہی ہے، راجیو گاندھی کا نام پھر ایک مرتبہ لیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کی کیا نظر ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو شخصی حملوں پہ آ گئی ہے بات، اس سے ڈیسپریشن کی علامت نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ کہ وزیر اعظم مودی کے بیانات میں یا تقاریر میں جو پلوامہ کا ذکر تھا یا فوج کا جو ذکر تھا، اس میں اگر آپ بات کریں گے تو پلوامہ اور فوج کے ذکر میں لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی آ رہی تھی اس کی، کہ لوگ کہیں نہ کہیں یہ ماننے چلے تھے، خاص طور پہ راجستھان، یو پی، بہار میں، ہندی بیلٹ میں خاص طور پہ یہ مان کے چلے تھے کہ پاکستان کو اگر کوئی کرارا جواب دے سکتا ہے تو صرف وہ نریندر مودی ہیں۔ تو اسی لیے پہلے وہ بات آئی تھی کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے یا مودی کو دوبارہ لانا ہے تو پھر ہم پاکستان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ تو وہ پبلک کے سینٹیمنٹ کو دیکھ کے وزیر اعظم کے بیانات میں وہ آ رہا تھا، لیکن شاید کہیں پر خاص طور پہ یو پی کی بات اگر ہم کریں گے تو جو گٹھ بندھن کا جو ایکویشن جمع ہیں، اس لیے کہ ایک چیز یہ تھی کہ گٹھ بندھن تو ہو گیا، مطلب سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی جو کٹر ایک دوسرے کے مخالف تھے، اگرچہ کہ مل لیے، لیکن بات یہ آ رہی تھی کہ ووٹ ٹرانسفر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا سوال یہ بات تھی، اس لیے کہ بی سی اور ایس سی کو ووٹ، ان کو ایس سی بی سی کو ووٹ ڈالنا ہے، بی سی ایس سی کو ووٹ ڈالنا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ دکھ رہا تھا کہ ووٹ ٹرانسفر کتنا ہوگا، یا اگر ناکام ہوتا ہے خدا نخواستہ تو پھر بی جے پی وہاں پہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن شاید بہت ممکن ایسا ہے ہو رہا کہ ووٹ ٹرانسفر کامیابی کے ساتھ عمل میں آ رہا ہے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آدھی نصف نشستیں بھی اگر وہاں سے چھین لی جائے بی جے پی سے تو بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، بات تو اب ایسا ہے کہ کس سے آپ بات کرتے ہیں۔ تو ووٹ ٹرانسفر کامیابی کے ساتھ ہو رہا، یہ چیز ہو رہی، اور جو مودی صاحب راجیو گاندھی کو یاد کر رہے ہیں، مرنے والے کو تو یاد اس طرح تو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو جو ڈیسپریشن دکھ رہا ان میں، جو بے چینی دکھ رہی کہ کرسی شاید خطرے میں ہے، اپنے نیچے سے نکلتی نظر آ رہی ہے، تو اسی لیے وہ پریشانی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک ووٹ ٹرانسفر تو ہو گیا ہے ایس پی بی ایس پی کا، لیکن کتنا نقصان پہنچے گا؟ اگر آپ سماجوادی پارٹی کے کوئی لیڈر سے اگر بات کریں گے تو ان کا مان کے چلنا ہے کہ 55 سے 60 سیٹ۔ ایک بہوجن سماج پارٹی کے لیڈر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 55 سے 60 تو آپ بالکل کم سے کم اتنے مان کے چلیے، منیمم اتنے تو آ جائیں گے، 65 بھی ہوں گے۔ اگر ایسا اگر ہوتا ہے، دیکھیں 50 سیٹ بھی اگر جاتے ہیں تو جو جماعت 73 سیٹ جیتی تھی 80 میں سے، بالکل، اگر 50 سب کے نکل گئے تو پھر بچے کیا؟ 20 سیٹ ملیں گے، بہت کم مارجن، 20-25 سیٹ اگر وہاں پہ ملتے ہیں تو وہ ایک ہی ریاست ایسی ہے جہاں پہ پورا معاملہ الیکشن کا بدل جائے گا۔ کیونکہ اگر بی جے پی کو 170-180 تک محدود رکھ دیا جاتا ہے تو بہت بڑا ایک چینج آ سکتا ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ 200 کے نیچے تو بی جے پی خود بھی ایکسیپٹ کر کے چل رہی کہ 200 کے نیچے۔ اب یہ ہے، اگر جو ووٹ ٹرانسفر کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ کچھ کامیابی اور ایسا پبلک اینگر، ہر کوئی دیکھیے ایک بات یہ کرا کہ انڈر گراؤنڈ سینٹیمنٹ کی ایک بات آ رہی، تو انڈر گراؤنڈ سینٹیمنٹ اگر یہ کچھ واقعے میں سینٹیمنٹ کام کر رہا ہے، یہ پولیٹیکل ٹرموائل جو ہو رہا ہے یا نیچے جو ہو رہا ہے، اگر وہ ہو رہا ہے یقیناً تو پھر بی جے پی ہو سکتا ہے کہ 150 پہ بھی سمٹ جائے۔ بالکل، جس طرح مودی کا رویہ ہے این ڈی اے کے حلیفوں کے ساتھ، ان کی ملاقات وارانسی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے وہ حلیف پارٹیوں سے ملتے ہیں، اس کے بعد اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرتے ہیں۔ اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کرسی کسی طرح خطرے میں ہے۔ وارانسی کی اگر ہم بات کریں گے تو کرسی تو وزیر اعظم کی کرسی کی بات ہے، بلکہ وارانسی کی پارلیمنٹ کی سیٹ بھی خطرے میں بھی دکھائی دے رہی تھی، جس طرح سے اگر وہ آرمی جوان جو ہیں جس کو برطرف کیا گیا تھا، اگر ان کا پرچہ نامزدگی داخل ہوتا اور سپا بسپا
ایس پی سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اگر ان کی کھل کے تائید کر دیتی, کانگریس بھی تائید کر دیتی, تو خود وزیر اعظم مودی کا جیتنا بھی وہاں پہ مشکل نظر آ رہا تھا. اس لیے کہ بنارس کی اگر آپ بات کریں گے تو تقریباً 3-4 لاکھ مسلم ووٹ وہاں پہ ہیں بنارس میں, تو وہ اینگل اگر ہوتا تھا. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن, اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کافی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, ان کا کام کاج کے آٹونومس غیر جانبدار ہونا پر بھی ایک کئی شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیونکہ جتنی شکایتیں کانگریس نے کی, دیگر پارٹیوں نے کی, خود چندر بابو نائیڈو کئی مرتبہ رجوع ہے, ہر مرتبہ ہم نے دیکھا کہ حکمران بی جے پی کے ساتھ کوئی اپلیکیشن, کوئی ایک درخواست کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا ہے, بالکل ہی یکسر مسترد کر دیا جا رہا ہے. کنڈم کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی بیان بھی نہیں دیا رہا اس حوالے سے. اب حد تو یہ ہو گئی کہ مودی صاحب کی جو بات آئی تھی راجیو گاندھی کے اوپر, اور اس پہ کانگریس کمپلینٹ بھی کرتی ہے تو کلین چٹ دے دیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جماعتوں کے ساتھ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ کافی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اور اسی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہیں کہ کوئی درخواست بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کوئی بھی مرکزی ادارہ جو ہے خود مختار رہنے کے بجائے بی جے پی کے اثر کے تحت کام کرے, بڑا اینگل ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ 21 پارٹیوں کا جو اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے. چندر بابو نائیڈو نے باقاعدہ راہل گاندھی سے مشاورت بھی کی, اور یہ کہا کہ 23 مئی کے نتائج جیسے ہی منظر عام پر آئیں گے اس کے بعد یہ اندیشہ ہے کہ بی جے پی کچھ ارکان کو خریدنے کی کوشش کرے گی, اس کے خلاف کچھ کام ہونا چاہیے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا یہ 21 پارٹیاں واقعی ایک بڑا اتحاد بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ قربانی دینے تو تیار ہے, جس طرح چندر بابو کانگریس سے ملتے ہیں وہ خود ایک بڑی قربانی ہے. سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے پولیٹیکل سینیریو میں, اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے پالیٹکس آف کنوینئنس ہوتی تھی. مطلب بی جے پی جب اقتدار پہ تھی تو وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے جو داماد تھے رنجن بھٹاچاریہ, ان کے اوپر کانگریس کافی انگلیاں اٹھاتی تھی کہ وہ کرپشن میں ملوث ہیں. بعد میں بی جے پی کا اقتدار گیا, کانگریس کا اقتدار آیا, تو بی جے پی نے یہ انگلیاں اٹھائی کہ رابرٹ وڈرا کرپشن میں ملوث ہے. تو یہ بات آئی, لیکن پہلی بار 10 سال بی جے پی کے جانے کے 10 سال تک کانگریس اقتدار میں رہی, لیکن رنجن بھٹاچاریہ کو کچھ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی بی جے پی اقتدار میں آئی اور نریندر مودی وزیر اعظم بنے, وہ جیل بھیجنے کی تیاری یا سمن جاری کرنے کی تیاری, اس قسم میں تو پالیٹکس آف وینجنس, دشمنی کی پالیٹکس اب نظر آ رہی ہے. تو ابھی بھی جو چیز ہو رہی ہے کہ اب دوسرے جو 21 جماعتیں ہیں سب نے یہ تسلیم کر لیا ہے, کہیں نہ کہیں دل میں یہ تسلیم کر کے آگے چل رہے ہیں کہ اقتدار سے زیادہ مودی کو ہٹانا ضروری ہے. اس وقت مرکز سے جس حساب سے دشمنی کی پالیٹکس ہو رہی ہے, اور جو الیکشن کمیشن کسی حد کوئی بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہے, کسی حد تک کورٹس میں بھی ہے سو یہ بات کو اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو بہرحال جو بنیادی ڈھانچہ ہے ہندوستان کا وہی خطرے میں آ گیا ہے. تو اس کو روک لگانے کے لیے یہ پورے 21 پارٹیاں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. اور میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ چندر بابو نائیڈو کی جو مہم ہے کہ وی وی پیٹ کی بھی گنتی ہونا چاہیے, اگرچہ کہ 50% کی ڈیمانڈ ہے ان کی, لیکن میں سمجھتا تھا کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ 25% کے لیے راضی ہو جائے, مگر وہ بھی نہیں ہوا. ایک اسمبلی حلقے میں 5 وی وی پیٹ کی کاؤنٹنگ کے اوپر اب بات آ کے ٹکی ہے. صاف لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دباؤ کے تحت کام کر رہے ہیں, کیونکہ جس طرح دیش بچاؤ دستور بچاؤ نعرہ دیا بابو نے اور ممتا نے, اور اس میں مہم چلی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مستقل بی جے پی کے ساتھ الیکشن کمیشن جا رہا ہے, ایسا لگتا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ کانگریس اور 5 جماعتیں مل کے ہی حکومت بنانے کے موقف میں آ سکتے ہیں, بشرطے کہ ٹرانسفر آف ووٹ اور جس حساب سے جو درکار تعداد ارکان پارلیمان کی ہونی چاہیے. 272 کا جو آنکڑا جو ہے وہ 5-6 پارٹیز مل کے ہی کر لے سکیں گے, اگرچہ کہ ایک جگہ ہیں, ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے جمع کام ہوئے کر رہے ہیں. ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حساب سے تو 300 تک کی جو بات آ رہی ہے, اس لیے کہ حالیہ میں 2 سرویز آئے ہیں, اس میں ایک میں آیا ہے کہ 280 کے قریب یو پی اے کو دیے ہیں ایک سروے, دوسرا سروے دیتا ہے کہ 320 کے قریب یو پی اے کو. اگر یہ صحیح ہے
تو پھر تو تبدیلی آئے گی. تبدیلی آئے گی. جو ممتا بنرجی جس نے بات کی ہے کہ 100 اٹھ بیٹھ کرانے والے ہیں وزیر اعظم کو, تو یہ سب ایکسپائری پی ایم کا بھی خطاب دیا, ایکسپائرڈ پرائم منسٹر کی بات ہے, تو یہ سب چیز ممکن نظر آتی ہے. یعنی ابھی 2 مرحلے باقی ہیں اور وہ بھی بہرحال فیصلہ کن ہیں. یہ سیٹیں اتر پردیش کی کئی سیٹیں اس کے اندر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ووٹروں کا رجحان تبدیل کرنے کے لیے مودی شخصی اور ذاتی حملوں پر اتر آئے ہیں؟ راجیو گاندھی کا نام لیا گیا, جبکہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس شخص نے تو اپنی جان دے دی ملک کے لیے, وہ تو شہید ہوئے ملک کے لیے. کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈیسپریشن نظر آ رہا ہے. اور پرینکا گاندھی کا اترنا اور پرینکا گاندھی کا جلسوں میں بھی جو میچیورڈ انداز میں خطاب ہے ووٹروں سے بھی, جیسا کہ چوکیدار کیا نام آتے چور ہے جو بات آئی تو بولے کہ دوسری بات کریں گے, ایک شعور تو بیدار کر دیا ووٹروں میں. وہ ایک چیز تو آ گئی ہے کہ مطلب جو حساب سے سچویشن کو بھی ہینڈل کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور کہیں نہ کہیں ایک تبدیلی اور جو نیائے کی جو اسکیم آئی ہے کانگریس کی, جو ان کا مینیفیسٹو آیا ہے, وہ بھی لوگوں میں آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ, کیونکہ جس جلسے میں بھی راہل گاندھی اور پرینکا جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل وہ نیائے یوجنا کی تشہیر کر رہے ہیں, اور ادھر مودی کے جو وعدے تھے پورے نہیں ہوئے اس کی طرف جو ہے عوام کی. ہاں دیکھیں, 5 مرحلے ہونے کے بعد تو کوئی ایسا ایشو اب باقی نہیں رہ گیا جس میں کہ وزیر اعظم کچھ اپنے بارے میں بول سکتے یا اپنی 4 سالہ یا 5 سالہ کارکردگی کی کوئی مثال انہوں پیش کر سکتے. کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے, سوائے اس کے نوٹ بندی جی ایس ٹی جو لوگوں کے لیے تو کافی تکلیف دہ چیز تھی, تو سوائے اس کے کوئی اور چیز یہ بتا نہیں سک رہے. البتہ کانگریس کی جانب سے نیائے اسکیم کی بات ہے, 6,000 روپے مہینے کی جو اسکیم کی بات ہے, وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں میں ایسا محسوس ہو رہا. دیکھیے ہم تو کافی دور ہیں, لیکن اندازہ ایک ایسا ہو رہا کہ کہیں نہ کہیں لوگ اس بات پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کانگریس ہی کچھ نہ کچھ اچھا کر سکتی ہے, متبادل فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. کیونکہ جس طرح راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ماہرین معاشیات سے باخبرات پیدا کیا, ان سے مشورہ لیا اور کہا کہ فی الحال سرکاری خزانے پر اگر 72,000 روپے کا بوجھ ایک خاندان کے حساب سے ڈالے تو کیا خزانہ سہ سکتا ہے؟ تو ماہرین معاشیات نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. جی ڈی پی میں 2-3% کی بات آئی تھی. البتہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 50 لاکھ کروڑ روپے جو ڈیفیسٹ تھا جی, ابھی اور اس میں 30 لاکھ کروڑ کا اضافہ ہوا ہے مودی کے دور میں, یہ 4.5 سال کے دور میں, اس 5 سال میں. تو ملک کی معاشی حالت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سخت فیصلوں کے بجائے, اس لیے کہ ہندوستان جس طرح ہندوستان الگ الگ ہر ریاست میں الگ مزاج, ہر ریاست میں الگ کھانا, الگ کپڑا, الگ رہن سہن, طور طریقہ جو الگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھ کے چلیں گے تو ایک نرم حکومت کی ضرورت ہے اور وقت کی شدید ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخلوط حکومت آنا چاہیے, اور اگرچہ کہ پائیدار ہو 5 سال چلے, اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے. بالکل ناظرین, اگر ایک سیکولر اور اقدار پر مبنی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایک ایسی متحدہ حکومت تشکیل پائے مرکز میں جو نہ صرف سیکولر نظریات پر یقین رکھتی ہو بلکہ غریبوں کے لیے, پچھڑے ہوئے اور پسماندہ طبقات کے لوگوں کے لیے کام کرے تاکہ اس ملک کی ترقی ہو سکے. اور ملک اس وقت جو خسارے کے دور سے گزر رہا ہے, خود بی جے پی میں ماہرین معاشیات کی کمی ہے, اس کے مقابلے میں اگر ہم کانگریس پر نظر ڈالیں تو منموہن سنگھ, پی چدمبرم اور کئی قداور شخصیات ہیں جو اس وقت ملک کے خزانے کو بہتری کی جانب مائل کر سکتے ہیں. اگر عوام باقی 2 مرحلوں میں بھی سمجھداری کے ساتھ رائے دہی کرتی ہے اور اس ملک میں حقیقی معنوں میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ ایک متحدہ حکومت کے ذریعے اور فرقہ پرست بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھتے ہوئے آ سکتی ہے. فی الحال ناظرین, ہم لیتے ہیں فکر و نظر عامر علی خان کے ساتھ میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ.
ناظرین، عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. عامر علی خان صاحب، رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے. اس مناسبت سے ایک تو مسلمانوں کو میسیج کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کہ کس طرح وہ رمضان گزارے اور کس طرح اس کا خاص تعلق بنانے کی کوشش کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے رمضان کو قرآن سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جوڑا، مسلمانوں نے اس کو کھانے سے جوڑ دیا. ایک جنرل جو ٹرینڈ ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو رمضان کا صحیح استعمال کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں، رمضان میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ قرآن کی جتنی زیادہ تلاوت کی جائے کم ہے، تو تلاوت پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں گا، جیسا آپ کھانے سے رمضان کو جوڑنے کی بات کریں، جس طرح رمضان میں مسلمان ایٹ لیسٹ دن بھر میں جو پوری نماز کی پابندی کرتا ہے، یا صبح فجر کی نماز کو اگرچہ کے لیے سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، لیکن فجر سے لے کے عشاء تک جو چیز ہوتی ہے اسی کو ہی اگر اپنا روز کا معمول بنائے. جیسا عموماً ہوتا یہ ہے کہ نئے سال کی شروعات پہ ایک ریزولوشن بناتے کہ اس سال میں کس طرح گزاروں گا یہ سال، ایک ٹارگٹ مقرر کرتا ہے آپ. تو اس طرح کا نشانہ اگر آپ رمضان کو لے کے بنا لیں گے کہ بھائی آج اس رمضان سے میں عہد کرتا ہوں کہ میں 5 جگانہ نماز پڑھوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا بھی وقت ملیں گا. تراویح تو ختم ہو جاتی، لیکن جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تلاوت کی جو بات کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں اگر وقت زیادہ لگائیں گے، اس رمضان میں اگر ہم عہد کر کے نکلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے حالات زندگی بھی بہتر ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے پہ برسیں گی تو پھر ہر چیز سے ہی ہم بالکل کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. لیکن عموماً یہ ہو رہا کہ دن بھر تو جو سب سے بڑی خرابی یہ آ رہی کہ تراویح تو آپ پڑھ لے رہے ہیں، تراویح کے بعد سے فجر تک آپ ہوشیار، جو شیڈیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. جو شیڈیول، نیند کا شیڈیول ختم ہو گیا. آپ زندگی مطلب ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کھانے میں، پینے میں، سڑکوں پہ، یہ بازاروں میں گزار رہے ہیں. تو عموماً یہ ہے کہ بازار کے تعلق سے جو بات آئی ہے کہ سب سے ناپسندیدہ چیز اگر ہے تو وہ بازار کا ذکر کیا گیا ہے، ایک روایت میں یہ آئی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم رات تمام جو گزار رہے ہیں، ہوشیار زندگی مطلب نہیں سو کے جاگتے ہوئے صرف وقت گزاری جو کر رہے ہیں راتوں میں، وقت گزاری کی جو بات ہے، اس میں میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمبر 10 میں اور سورہ نمبر 27 میں یہ تاکید کی ہے کہ ہم نے رات بنائی آرام کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے. بالکل. اگرچہ کہ ہم وہ چیز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ جو دستور، زندگی کا جو دستور ہے، اس کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ بیماریوں میں مبتلا ہوئیں گے، آپ دوسرے اور کافی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو ختم کر کے رمضان کو یقیناً رمضان حلیم، کھانا پینا، اور اگر آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم حضرات یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی پاپ بیچارے مسلمان دن بھر بھوکے رہتے ہیں. تو بھائی بھوک تو محسوس کرنے کے لیے ہے. بالکل. ہم رمضان میں جو روزہ ہے وہ محسوس کرنے کے لیے کہ غریب پہ کیا گزرتی ہے جس کو کھانا نہیں ملتا. تو یہ چیز کو نکال کے ہم جو آداب ہونا چاہیے رمضان میں، اس کو حالات زندگی کو ایک سسٹمیٹک آپ بنا لیجئے. تو پھر رمضان کے بعد بھی اگر ہم اس چیز پہ عمل کریں گے، آپ ٹھیک ہے کھائیے پیئے جو بھی کرنا ہے، لیکن پنجگانہ نماز پڑھنے کی بات ہے، جو عبادت کی بات ہے، انکساری کی بات ہے، غریبی کو، بھوک کو محسوس کرنے کی بات ہے، اس چیز کو اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہم اندر سے ہمدرد انسان بن کے ہم نکلیں گے، اور مسلمان کی جو کردار ہونا چاہیے وہ چیز ہمارا سامنے. کیونکہ اصل تو یہ ماہ تربیت ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو. سال میں ایک مرتبہ جو ایک مہینہ آتا ہے، آدمی کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا تزکیہ کر لے اور اپنے آپ کو تیار کر لے، تاکہ 11 باقی مہینوں میں بھی وہ خدا کا ڈر رہے اس کے پاس. چاہے وہ لین دین کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو، چاہے اس کے رہن سہن کی بات ہو، ہر معاملے میں اس کو خوف خدا رہے گا. حج کے تعلق سے یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 8 دن کم از کم یا 40 نمازیں مدینہ شریف میں پڑھیے. جی. تو اس کی روایت ہے یا نہیں ہے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 40 نماز اگر آپ وقت پہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی. تو 40، یہ تو 30 دن آپ کر رہے ہیں کنٹینیو، 30 دن 5 اس کا عمل آپ کو ہونا چاہیے. عموماً اکثر یہ ہوتا ہے کہ عید جو 30 دن آپ روزہ رہنے کے بعد یا 29 دن روزہ رہنے کے بعد عید کے دن ہی آپ کی ظہر کی نماز چلے جاتی. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ چاند رات کی عشاء بھی چلی جاتی ہے، جو کہ رمضان ختم ہو گیا چاند دیکھتے شہری شاپنگ میں چلے جاتے ہیں، بالکل آخری حد تک روک کے رکھتے ہیں. تو اس چیز کو ہم ہٹ کر اگر ہم، اس لیے کہ فیملی کا کانسیپٹ جو ہے اسلام میں
کافی اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ افطار بھی کرتے ہیں، اگر خاندان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی برکت الگ ہے. سحری تو آپ کی ہوتی ہے بیٹھ کے. تو عموماً ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک مہینہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیں کہ 11 مہینے ایک مہینہ 11 مہینوں پر اثر انداز ہو جائے. بالکل بالکل. تو وہ اس طریقے سے اپنا اگر ہم طریقہ بنا لیں گے. اس کے علاوہ ہم جو دیکھتے ہیں رمضان میں عام طور سے قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے، 5 دن میں یا 6 دن میں تراویح ختم کرے بیٹھ جاتے ہیں کہ قرآن ہو گیا. یہ سلسلہ کم کر کے اگر ہم کوشش کریں کہ پورے 30 دن تواتر کے ساتھ تراویح پڑھیں تو وہ جو تعلق قرآن سے قائم ہوگا وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگا. دیکھیے، ایک مہینہ جس طرح آپ اللہ میاں کو خوش کرنے میں لگاتے ہیں، 11 مہینے بھی اگر کسی نہ کسی طریقے سے لگائیں گے تو بشرطے کہ ایک مہینہ جیسا آپ بولے کہ ایک تراویح کا ایک دور ختم کر لیے، نہیں، آپ پورا مہینہ 30 دن آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے. اپنے آپ کو جس طرح اب عموماً ہی ہو رہا یہ کہ اگر آپ کسی کو بلائیں گے تو اکثر کوئی غیر مسلم، ابھی میرے ایک پہچانت کے دوست ہیں، ان کا کارخانہ ہے جس میں پورے تقریباً مسلم حضرات کام کرتے ہیں. تو بولے کہ ارے ایک مہینہ پورا کچھ بھی نہیں، رعایت مانگ رہے ہیں، کام میں رعایت، آئیں گے دیر سے جائیں گے جلدی، تو یہ رعایت مانگ رہے ہیں. یہ کس حد تک درست ہے؟ تو اس کو رمضان کو آپ اپنی روزانہ کی زندگی کی طرح اگر آپ گزاریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ظہر آپ سحری کر کے سو رہے ہیں اور ظہر کے بعد اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 2 بجے 3 بجے. تو سونے میں اگر آپ گزار دیں گے، رات میں تو آپ کا وقت کیسا بھی عبادت میں تو نہیں لگ رہا تراویح کے بعد، تو بجائے اس کے کہ آدھا دن آپ صرف سونے میں اگر نکال دیں گے تو پھر اس قسم سے تو آپ کی پوری پلاننگ ہی پوری دن چوپٹ خلاف فطرت معاملہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دن کو معیشت کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، رات کو آرام کے لیے. وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا کے الفاظ ہے قرآن میں کہ رات کو جو ہے اللہ نے آرام کے لیے بنایا. تو وہ خلاف فطرت ہو جا رہا ہے کہ دن میں لوگ آرام کریں اور رات میں جو ہے وقت گزاری کریں. تو وہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ آپ پکے مسلمان بنتے، رمضان میں نماز پڑھیں گے، اذان کی آواز آتی ہے فوراً نماز پڑھیں گے. تو وہ چیز کو 11 مہینے بھی اگر ہم جاری رکھیں گے. اور رہا سوال زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے آپ کو. تو زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا ہے؟ زکوٰۃ کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ خیرات کی طرح زکوٰۃ کو مت بانٹیے، بلکہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طرح ادا کیجیے. اس لیے کہ زکوٰۃ کا بھی جو ذکر آیا ہے اس میں ایک ذکر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہم نے قائم اس لیے کیا ہے تاکہ پیسہ چند ہاتھوں میں ہی گھومتا نہ رہے. تو اس کو یہ ہے کہ آپ اس طرح زکوٰۃ دیجئے کہ جس کو بھی دے رہے ہیں آپ کہ وہ اگلے سال یا اس کے 1 سال بعد خود زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ 10 سال تک تواتر کے ساتھ وہ زکوٰۃ ہی لے رہا اور زکوٰۃ ہی لے رہا ہے. لوگ اکثر ہوتا ہے اس کے بجائے یہ کہ آپ بڑی رقم دیں، اس کو کاروبار لگا کر دے دیں یا کسی نوکری پر لگا دیں یا ایسے کام پر لگا دیں کہ جہاں پر وہ خود کما کے نہ صرف بیوی بچوں کا بلکہ غریبوں کا بھی خیال رکھ سکیں. ہاں، لگانا تو یہی چاہیے کہ ایک آدمی کو اگر آپ باضابطہ طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور کوئی روٹی کپڑا کا انتظام اس کا ہو جاتا ہے تو پھر یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو اگر آپ نوکری پہ رکھاتے ہیں تو جب تک کہ وہ نوکری پہ کام کرتے رہا، اس کو کامیابی ملتے رہے گی یا کام اچھا کرتے رہا سلیقے سے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا، اجر اس کا ملتا رہے گا. تو یہ چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی زکوٰۃ ایسا ادا کریں کہ بجائے زکوٰۃ خیرات کی طرح بانٹیں. 1,00,000 روپے اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور 100 لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو بجائے 100 لوگوں میں کرنے کے آپ 50 میں کریے یا 20 میں کریے. 5-5 ہزار روپے کے چھوٹے چھوٹے کاروبار. میں پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو 20,000 میں ایک اچھا کاروبار سیٹ اپ ہو سکتا ہے. وہ ایک بات آ رہی تھی شاپنگ مال کی. تو شاپنگ مال میں عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ روزانہ تقریباً 2,000 سے 4,000 کے بیچ میں لوگ ایک شاپنگ مال میں دن بھر میں داخل ہوتے ہیں اور اتوار کے دن یہ تعداد 10,000 ہو جاتی ہے. جی. تو شاپنگ مال کے آس پاس میں یہ بات آ رہی تھی کہ آپ شہر میں یہ دیکھیے کہ عام طور پہ چائے پینے کا چلن عام ہے. تو اگر چائے کی ہی دکان ہم لگا دیتے ہیں، وہ ایلومینیم کا جو وہ آتی ہے سٹال آتا جی چائے کا، تو ہر آدمی منیمم 50 سے 100 چائے تو بیچ لیتا. 50% بھی اگر ہم فائدہ مان کے چلیں تو اگر 100 چائے بیچتا ہے 10 روپے میں ایک چائے بیچتا ہے تو 1,000 روپے 500 روپے روز کے 500 روپے بھی روزانہ کے آتے ہیں تو 15,000 مہینے میں 15,000 روپے ہو سکتے ہیں.
اور لگانے کا خرچہ یہ ہے کہ 15,000 روپے میں پورا اسٹال آپ کو بن کے مل جاتا ہے ایلومینیم کا. یعنی چھوٹے چھوٹے کاروبار سے زکوٰۃ شروعات کی ہو رقم سکتی سے ہے. ہی اگر آپ ایلومینیم کا اسٹال کسی کو دلاتے ہیں اور چائے 1 مہینے کی چائے کی پتی اور سلنڈر کا پیسہ دودھ کے پیسے دے دیتے ہیں تو کاروبار لگ سکتا ہے. جب تک وہ کمائیں گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. تو چھوٹے پیمانے پہ بھی یہ تو ایک مثال ہوئی, ایسے کئی کاروبار ہو سکتے ہیں. ایسے تو کافی کاروبار چھوٹے موٹے پیمانے پہ کوئی میوے فروخت کر سکتا ہے, کوئی کپڑے فروخت کر سکتا ہے چھوٹے پیمانے پر. تو اس کے ذریعے خود مسلمانوں کا اپلفٹمنٹ ہوگا, اور جو پسماندہ طبقات ہیں, مطلب مسلمانوں میں پسماندہ ہیں اور غریب افراد ہیں, ان کو 2 سال 3 سال کا پلان رکھے کم سے کم, ان کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل تو اس طرح کا کام ہونا چاہیے رمضان میں. اس کے علاوہ قرآن سے تعلق کی اگر ہم بات کریں تو عام طور سے یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب بہرحال ہر لفظ پہ نیکی ہے, وہ تو صحیح ہے, لیکن قرآن میں خود بار بار غور و فکر کی بھی بات کہی گئی ہے کہ قرآن پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو اگر وہ کام بھی اگر منظم انداز میں لوگ کریں, تراویح کے وقت ہو یا کسی اور وقت ہو, ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ترجمے سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ سکتے. دیکھیے عربی تو یقیناً قرآن کی زبان ہے, لیکن سمجھ میں آنا, عربستان کے لوگوں کے لیے عربی مادری زبان ہے, لیکن جب تک کہ ہم اردو میں نہیں پڑھیں گے تو ہمارے کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اور قرآن میں کیا ہے یہ ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے. تو ایک واقعہ بھی ایسی کل واٹس ایپ پہ کچھ ایک واقعہ گشت کر رہا تھا. اس میں ایک بزرگ آدمی تھے, کھانا کھا رہے تھے, تو 4-5 نوجوان لڑکے گئے اور جا کے پوچھے کہ آپ روزہ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں روزہ تو نہیں ہوں, کھانے پینے کا روزہ ہوں, میں کھاتا پیتا ہوں دن بھر پورا, اس لیے کہ میں کچھ مرض میں مبتلا ہوں, اس لیے کھاتا پیتا ہوں. البتہ میں جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ سے روزہ ہے میرا. میں کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں, اس سے روزہ ہے میرا. میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں, اس سے روزہ ہے میرا. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک کردار سازی کی بات ہے یا اچھے انسان بننے کی بات ہے. تو اس کو ہم عام کرنا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ تو 7 ہے, لیکن اس کے علاوہ 11 مہینے پر بھی اگر ہم یہ عمل کریں, ان سب چیزوں کو آپ کھائیے پیئے 11 مہینے, لیکن 11 مہینے میں ہم جھوٹ, غیبت اور ہر برے کام سے روکنے کی کوشش ایسے کریں ہر برے کام سے بچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہوں گی. اور اللہ کے پاس کیا عمل اللہ کو پسند آتا, اس کا اندازہ اللہ میاں ہی بہتر جانتا ہے اور اس کا اجر دینے والا ہے. اور واقعی آپ نے جیسا کہا کہ اگر 1 مہینہ اگر تبدیلی لانے کا کام کر دے اور آدمی جھوٹ سے, خیانت سے اور خرابیوں سے بچ جائے, تو وہ باقی 11 مہینے بھی زندگی پہ امپلیمنٹ ہوں گے. جی بالکل ہو سکتا ہے. تو پروگرام کے آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلمانوں کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ کیا رمضان کو شاپنگ کا مہینہ اور کھانے پینے کے مہینے تک محدود رکھا جائے, یا پھر یہ کہ اس سے کوئی تعمیری کام لیا جائے اور اس مہینے کے ذریعے اپنی تربیت کا سامان فراہم کیا جائے؟ نہیں, رمضان میں سمجھتا ہوں کہ آپ 1 مہینہ جس طرح عبادت میں آپ مشغول ہوتے ہیں, اسی طرح 1 مہینہ اپنے آپ کی کردار سازی اور سختی سے ڈسپلن لا کے اگر اپنی زندگی گزارنے کی ہم عمل کریں اس پہ, اور سختی سے عمل کرنے کی ایک بات کو ہم ٹھان لیں یہ مہینے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 11 مہینے میں بھی ہمارے بہت سارے کام بن سکتے ہیں, اور ایک ڈسپلنڈ, ایک چینجڈ آدمی کے طور پہ ہم اپنے آپ کو 11 مہینے میں پیش کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ناظرین, اللہ تعالیٰ کو بھی یہی مطلوب ہے. جیسا کہ شاعر نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اگر ہم اس مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے اور صحیح انداز میں زکوٰۃ کی تقسیم کریں گے, ایسی زکوٰۃ کی تقسیم کریں گے جس سے خود مسلمانوں کا فائدہ ہو, غربت کا خاتمہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہمیں بڑھانا ہے اس کو اگر ہم بڑھائیں اور تقویٰ حاصل کریں, تو یہ رمضان ایک تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. ناظرین, عامر علی خان کے ساتھ پروگرام فکر و نظر کا سلسلہ ہم یہی ختم کرتے ہیں. فی الحال محمد فرزان احمد کو عامر علی خان کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.